وہ ہمارا چرتر ہے، وہ ہمارا اخلاق ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یہی وجہ امتیاز ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے معزز انسان اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو، سب سے زیادہ اللہ کے قانون کو مانتا ہو، اللہ کی اطاعت کرتا ہو، اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے۔ نسب کی بنیاد پر کوئی آگے نہیں بڑھے گا، عمل کی بنیاد پر آگے بڑھے گا۔ سب برابر ہے۔ کتنا بڑا انسان، وہ انسانیت جو طبقات میں بٹی ہوئی تھی اور مختلف حصوں میں جس کو بانٹا گیا تھا، اونچ نیچ کا تصور تھا، آپ نے کہا یہ سب غلط، سب کی اصل ایک ہے، آدم اور حوا کی اولاد، ایک ہی خون ہے جو سب کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، سب برابر ہے۔ ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو سب لوگ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ امیر کی صف الگ ہے، غریب کی صف الگ ہے، فلاں خاندان کی صف الگ ہے، فلاں خاندان کی صف الگ ہے، سب ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی۔ یہ تصور دیا آپ نے۔ حج کے لیے جاتے ہیں لوگ، ساری دنیا سے اکٹھا ہوتے ہیں، 25 لاکھ 30 لاکھ آدمی ایک سال حج میں آتے ہیں، سب کے جسم پر ایک ہی لباس، ایک سفید چادر ہے جو تہمت کے طور پر ہوتی ہے، اور ایک سفید چادر ہے جو کندھے پہ رکھ لیتے ہیں۔ ایک یونیفارم ہے، ایک لباس ہے، امیر ہو غریب ہو، کالا ہو گورا ہو، عربی ہو عجمی ہو، کوئی بھی رنگ ہو کوئی بھی نسل ہو، سب کا لباس ایک، اور سب کی زبان پر ایک ہی ترانہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک ہی ترانہ، ایک ہی دھن، ایک ہی لباس۔ کیسا منظر ہوتا ہے؟ ساری دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے 30 لاکھ فرزندان توحید، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی یونیفارم ہے، ایک ہی زبان پہ نعرہ ہے، ایک ہی سب کی آرزو ہے، ایک ہی سب کی جستجو ہے، وحدت بنی آدم۔ انسانوں کی تقریب کا اس سے بڑھ کر کے کیا منظر ہو سکتا ہے؟ کیا تصور ہو سکتا ہے؟ کتنا بڑا انسان ہے، کتنا بڑا کرم ہے جو اللہ کے رسول نے انسانوں کے ساتھ کیا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات بہت ہے انسانیت، ان کا تعارف کرانے کی ضرورت ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ عظیم رسول، یہ خاتم الانبیاء، یہ نبیوں کے سردار، تمام انسانوں میں سب سے اشرف، جن کی امتی ہونے کا ہمیں اور آپ کو شرف حاصل ہے، ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ چاہے یہاں خواتین ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے نوجوان ہو، سب کو احتساب کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دو ہے۔ ایک ذمہ داری تو یہ ہے کہ آپ ہمارے رسول ہیں، آپ ہمارے مقتدا ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، ہم آپ کے اسوہ حسنہ کو اختیار کریں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول خدا کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، ماڈل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے۔ قرآن میں آپ کا ذکر ہے، حدیثوں میں آپ کا ذکر ہے، سیرت کی کتابیں ہیں، آپ کی سیرت پر کتنی کتابیں لکھی گئی، برابر لکھی جا رہی ہیں، قیامت تک لکھی جائیں گی۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم آپ کی زندگی سے واقفیت حاصل کریں اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اختیار کریں۔ فاتبعوہ، قرآن کہتا ہے کہ اس نبی کی اتباع کرو، ان کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرو، ان کے اخلاق کو اختیار کرو۔
ان کی زندگی سے روشنی حاصل کرو، سبق حاصل کرو۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے اور قرآن کی چلتی پھرتی تصویر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا جواب دیا؟ کان خلقہ القرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو، آپ کے اخلاق کیا تھے؟ آپ قرآن کی چلتی پھرتی تصویر۔ تو پڑھیے، سیرت کا مطالعہ کیجیے، قرآن کو پڑھیے اور سیرت کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے، آپ کے راستے پہ چلنے کی کوشش کیجیے۔ آپ سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ کے نقش قدم پر چلا جائے۔ آپ کی عبادت کا کیا حال تھا؟ گھر والوں کے ساتھ آپ کا کیسا سلوک تھا؟ پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا کیسا برتاؤ تھا؟ آپ کے معاملات کیسے تھے؟ آپ کا لین دین کیسا تھا؟ دعوت کا کام آپ کس طرح سے کرتے تھے؟ تربیت آپ کیسے کرتے تھے؟ معاملات لوگوں سے کیسے کرتے تھے؟ ان تمام چیزوں کو جاننا اور اس کے مطابق عمل کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ گھر والوں کے ساتھ ہمارا کیسا برتاؤ ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور مجھے دیکھو میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتا ہوں۔ ازواج مطہرات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیسا تھا، برتاؤ کیسا تھا، کس طرح ان سے محبت کرتے تھے، کس طرح ان کا خیال رکھتے تھے، کس طرح ان کی ضروریات کی تکمیل کرتے تھے، وہ ہمیں جاننا چاہیے اور ہمارا رویہ بھی وہی ہونا چاہیے۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک، مہربانی کا سلوک، گھر کے کام میں ان کا ہاتھ بٹھانا، ان کی مدد کرنا، یہ ہمارا اور آپ کا کردار ہونا چاہیے۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اور خاص طور سے ہماری خواتین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ نئی نسل انہیں کی گود میں پرورش پاتی ہے، ان کو اچھا ماحول دینا چاہیے، گھر کا ماحول ایمانی ہو، روحانی ہو، صحیح تربیت ہو، بچپن سے ان کے دل میں اللہ رسول کی محبت پیدا کی جائے، نماز کا پابند بنایا جائے، قرآن سے ان کی دلچسپی پیدا کی جائے۔ بچپن سے جب تربیت ہوگی تو ان کی جو نشو و نما ہوگی وہ ایمانی اور روحانی ہوگی۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ یوم القیامہ۔ تم میں ہر ایک نگراں ہے اور قیامت کے دن تمہارے نگرانی میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے۔ یہ بچے امانت ہے، ان کی تربیت کرنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، مردوں کی ذمہ داری ہے، عورتوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، اور قرآن میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان لانے والوں، اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو اس آگ سے بچانے کی فکر کرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہو۔ اولاد سے محبت سب کو ہوتی ہے اور سب لوگ چاہتے ہیں کہ اولاد کا مستقبل روشن ہو جائے۔ میرے بھائیوں، اولاد کا مستقبل کیا ہے؟ اولاد کا فیوچر کیا ہے؟ اولاد کا مستقبل یہ ہے کہ قیامت میں وہ کامیاب ہو جائے، آخرت میں وہ کامیاب ہو جائے، وہ جنت کا ٹکٹ پا جائے، جہنم سے محفوظ ہو جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ وہاں جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب۔ کامیابی اصل آخرت کی کامیابی ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی آخرت کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بچپن ہی سے ان کا عقیدہ مضبوط کرنا چاہیے، اللہ سے ان کا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، رسول کی محبت ان کے دل میں پیدا کرنی چاہیے، سنت کے اتباع کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرنا چاہیے، نماز کا پابند ان کو بنانا چاہیے۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی سے ان کے سامنے اچھا نمونہ پیش کریں۔ بچے نقل کرتے ہیں، بچے جیسا دیکھتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ لوگ گھروں میں دیکھتے ہیں
کہ ماں جب مصلی پہ نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو چھوٹے بچے بھی وہاں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ماں رکوع کرتی ہے تو بچہ بھی رکوع میں چلا جاتا ہے، ماں سجدے میں جاتی ہے تو بچہ بھی سجدے میں چلا جاتا ہے، اور جب ماں اپنا ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتی ہے تو بچے بھی اپنا ننھا منا ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں، جیسا دیکھتے ہیں اس کی کاپی کرتے ہیں۔ ماں اگر نمازی ہوگی بچے بھی نمازی ہوں گے، باپ اگر نمازی ہوگا اور آپ بھی نمازی ہوگا۔ والدین جیسا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو ویسا ہی نمونہ ان کے سامنے پیش کریں۔ آپ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو بچہ نمازی کیسے ہوگا؟ آپ اگر قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو بچہ قرآن کی تلاوت کیسے کرے گا؟ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کی تربیت کیسے کی، ان کی نشو و نما کیسے ہوئی۔ ماں سے بھی پوچھا جائے گا، باپ سے بھی پوچھا جائے گا، بڑے لوگوں سے، سرپرستوں سے پوچھا جائے گا۔ تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے روشنی حاصل کریں، خود عمل کریں، اپنے بچوں کو اسی راستے پہ چلانے کی کوشش کریں، آپ کی اتباع کریں۔ محبت بغیر اتباع اور بغیر اطاعت کے اللہ تعالیٰ کیا قبول نہیں ہوتی۔ پیروی غیروں کی اور مدحت رسول اللہ، پیروی غیروں کی اور مدحت رسول اللہ کی، کیا منافق ہو گئی امت رسول اللہ؟ اللہ کے رسول کی تعریف ہو رہی، مدح کی جا رہی اور آپ کی پیروی نہیں کی جا رہی۔ ہمارا آئیڈیل کوئی اور ہے، ہمارا آدرش کوئی اور ہے، ہمارا نمونہ کوئی اور ہے، ہماری خواتین کا نمونہ کوئی اور ہے، ہمارے نوجوانوں کا نمونہ کوئی اور ہے۔ یہ کیسی محبت رسول ہے؟ اللہ کے یہاں ایسی محبت رسول قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول سے محبت ہے تو اللہ کے رسول کی نقش قدم پر چلنا ہوگا، آپ کے اسوہ کو اختیار کرنا ہوگا۔ دوا پہ دعوے مہر و وفا بہت کچھ ہے اور سجی ہوئی ہے درود و سلام کی محفل، مگر دلوں میں غم آخرت کا نام نہیں، غم حیات کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہے دل، نہ سوز و ساز ہے دل میں، نہ آنکھ میں آنسو کھلے ہوئے ہیں، عقیدت کے پھول بے خوشبو، وہ تم کی شکر سراپا تھے اپنے رب کے لیے، یہ ہم کی شکر گزاری سے واسطہ ہی نہیں، وہ تم کی حق کے لیے سر بکف ہے میدان میں، یہ ہم کی زخم کے کھانے کا حوصلہ ہی نہیں، تمہیں عزیز تھی ہر شے سے عزت اسلام، ہمارے پاس فقط رہ گیا خدا کا نام، بتانے قوم و وطن تو نے جن کو توڑا تھا، نئے سرے سے انہیں ہم نے پھر تلاش کیا اور کیا تھا تو نے اخوت کا جو محل تعمیر، اسے نفاق کی ضرورت سے ہم نے توڑ دیا، ہماری ظلمت شب میں کہیں بھی نور نہیں، طلوع صبح کے آثار دور دور نہیں، ہمیں تمہاری غلامی پہ فخر ہے لیکن بھلا دیا کہ غلامی کا مدعا کیا ہے، وفا کو ایک تخیل بنا لیا ہم نے، ہمیں شعور نہیں مقصد وفا کیا ہے، طلب تصور منزل سے ہو چکی محروم، خود اپنی شرط سفر بھی ہمیں نہیں معلوم۔ اس طرح سے ہم سرخرو نہیں ہو سکتے ہیں، اس طرح سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ کی نصرت کا استحقاق نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے، آپ کی اتباع کی جائے، آپ کے نقش قدم پر چلا جائے، آپ کے اسوہ حسنہ کو اختیار کیا۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جو پیغام لے کر کے آپ آئے تھے اس پیغام کو عام انسانوں تک پہنچایا۔ قرآن سب کے لیے، اللہ کے رسول سب کے لیے، اسلام سب کے لیے ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کے بندوں تک قرآن کو پہنچائیے، قرآن کا تعارف کرائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اہانت ہو رہی ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں آپ کے مقام کو، آپ کے مرتبے کو، اپنے محسن کی توہین کر رہے ہیں، اپنے محسن کی اہانت کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارا بھی قصور ہے، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں کرایا،
ہمیں بتایا نہیں کہ یہ ہمارے لیے پیغمبر ہے، تمہارے لیے پیغمبر ہے، یہ ہمارے لیے نبی ہے، تمہارے لیے نبی ہے، ان کا سندیش ہمارے لیے بھی ہے، تمہارے لیے بھی ہے۔ انہوں نے کیا کیا اپہار دیے ہیں مانوتا کو، اس کا پریچے کرانے کی ضرورت ہے، اس کا تعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ تو دعوت کا کام کیجیے، اللہ کے پیغام کو عام کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیتن، میری جانب سے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو۔ آخری خطبہ جو آپ نے وہاں دیا حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ نے لوگوں کو گواہ بنایا، یہ بتاؤ کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ آپ نے کہا اللہ فشہد، اے اللہ تو گواہ رہی ہو کہ یہ سب لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ پھر آپ نے کہا اللہ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو لوگ موجود ہیں دوسرے لوگ تک اسے پہنچا دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول کے پیغام کو عام کیجیے، قرآن کو عام کیجیے، حدیث کو عام کیجیے، اسلامی تعلیمات کو عام کیجیے۔ اور آج تو اور زیادہ آسانی ہو گئی ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل ہے، میسج کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس فیس بک ہے، آپ کے پاس واٹس ایپ ہے، آپ کے پاس انسٹاگرام ہے، کیا کیا چیز ہے۔ اب تو سیکنڈوں میں ایک میسج